شہریار لالا، مجھے میرے حق مہر کے پیسے چاہیے۔ وہ آنکھیں میچتے بولی تو شہریار بھوے اچکاتے اسے دیکھنے لگا۔ کل تک وہ زبردستی کے نکاح پر رونا دھونا کر رہی تھی اور اب اس کے سامنے کھڑی حق مہر کی رقم مانگ رہی تھی۔ تمہاری جرت کو میں داد دیتا ہوں، پر میں اب تمہارا لالا نہیں رہا، سمجھی؟ وہ دانت پیس سے بولا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ حق مہر کی رقم خلا کا کیس کرنے کے لیے ہی مانگ رہی تھی۔ شہریار نے کچھ سوچتے رقم اسے دے دی تھی۔ پھر بدتر ہو گیا تھا جب اگلے دن اس کے آفس میں خلا کا نوٹس پہنچا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا گھر پہنچا اور اسے بازو سے دبوچتے اپنے کمرے میں لے جاتے اعلان کیا تھا کہ رخصتی ہو گئی۔ نہیں لالا، میں آپ کو طلاق دیتی ہوں۔ کھٹاک کی آواز پر کھڑکی کے پردے کے پیچھے کچھ ہونے کا گمان ہوا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں چلتی یمنا کے قدم ٹھہر گئے اور اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش تیرنے لگی۔ میں تھوڑی دیر میں کال کرتی ہوں، اس نے عجلت میں کہتے ہوئے فون کان سے ہٹایا اور کال کاٹ دی۔ پھر وہ محتاط قدموں سے کھڑکی کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اب خوف واضح تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پردہ کھسکایا اور تیزی سے آگے پیچھے دیکھا۔ شیشے کی کھڑکی کے باہر روشنیوں میں نہایا شہر ویسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑکی کا پٹ کھولا تو ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس نے گردن نکال کر گیلری میں جھانکا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یمنا نے گہری سانس لی، جیسے اس کے کندھوں سے سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جیسے ہی وہ کھڑکی بند کرنے لگی، کسی نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑائی۔ وہ مشکل گرنے سے بچی اور مڑ کر دیکھا۔ اس کے سامنے ایک سیاہ نقاب پوش انسان کھڑا تھا، جس کے ایک ہاتھ میں پسٹل تھا اور وہ اسی ہاتھ سے اپنے دوسرے بازو کو تھامے ہوئے تھا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے ہاتھ خون میں لت پت تھے۔ یمنا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کون ہو تم؟ کیوں ہر جگہ آ جاتے ہو؟ وہ ڈر کے چند قدم پیچھے ہٹی۔ آدمی درد بھول کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں۔ یمنا کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ نقاب پوش پچھلے 3 ماہ سے اس کے پیچھے پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے کہیں آس پاس ہی رہا تھا، ایک انجانے محافظ کی طرح اس کی مدد کرتا، مگر آج تو وہ گھر ہی چلا آیا تھا۔ میرے قریب مت آنا، چلے جاؤ ورنہ میں چیخ کر سب کو بلا لوں گی۔ وہ بنا سوچے سمجھے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف کے زیر اثر چیخ پاتی، وہ آدمی اگلے ہی پل اس پر جھپٹا۔ اس نے یمنا کو بازو پکڑ کر گھمایا اور اپنے زخمی بازو سے اس کا سر دبوچتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو میری پسٹل کی گولی تمہاری جان لے لے گی۔ اس کی آواز سخت اور سرد تھی۔ یمنا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ پسٹل کی نالی اب اس کی کنپٹی پر تھی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ وہ دوبارہ بولا۔ یمنا کے گلے میں ڈوب کر ایک گانٹھ سی ابھری۔ اس وقت سمجھداری اسی میں تھی کہ وہ اس کی بات مان لیتی۔ اس سے بمشکل سر اس بات میں ہلایا۔ آدمی کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور یمنا نے تیزی سے رکی ہوئی سانس بحال کی۔ پسینے کے قطرے اس کی گردن سے بہنے لگے۔ وہ آدمی بس چند لمحے رک کر اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی قربت اسے بہکا رہی تھی، لیکن اس وقت اسے صرف اپنا علاج کروانا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی نظر اس سے ہٹائی۔ تم ڈاکٹر ہو نا؟ میرے بازو میں گولی لگی ہے، اسے نکال دو، میں چلا جاؤں گا۔ اس بار اس کی آواز میں نرمی تھی۔ یمنا نے خشک ہوتے ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے دوبارہ سر اس بات میں ہلایا۔ وہ آدمی یمنا کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا، مگر اگلے ہی پل اس نے پھر اپنی نظر ہٹا لی۔ اگر ذرا سی بھی چالاکی کی تو خود کو مرو گی ہی، تمہارے باقی گھر والے بھی مریں گے۔ اب چلو جلدی سے سامان لے کر آؤ۔ آدمی نے اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ یمنا کو ایسا لگا جیسے وہ کسی آہنی پنجرے سے آزاد ہوئی ہو۔ وہ پسٹل تانے وہیں کھڑا تھا۔ یمنا نے سر ہلاتے ہوئے الماری کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی میڈیکل کٹ نکالی۔ میں کچھ نہیں کروں گی، تم وہاں بیٹھ جاؤ، میں گولی نکالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یمنا نے بستر پر باکس رکھتے ہوئے کہا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا، لیکن آخری بات پر چونک کر اس کی جانب مڑا۔ کوشش نہیں کرنی، گولی نکالنی ہے، وہ بھی بنا درد کیے، سمجھی؟ اس نے جیسے اسے یاد دلایا۔ سرجیکل دستانے پہنتی لڑکی نے آنکھیں میچ کر بہت سا غصہ ضبط کیا۔ میں ڈاکٹر ہوں، جادوگر نہیں کہ بنا کسی اچھے اوزار کے گولی بھی نکال دوں اور درد بھی نہ ہو۔ وہ چمک کر بولی۔ صوفے پر بیٹھا آدمی دلچسپی سے ہنسا۔ اوزار نہیں ہے تو اتنا بڑا ڈبہ کیوں رکھا ہے؟ میک اپ کے سامان کے لیے۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ یمنا چڑھ کر اس کی جانب مڑی۔ دیکھو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا علاج کروں تو آرام سے بیٹھو۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ یہ آدمی زبردستی اس کے کمرے میں گھسا تھا۔ اس نے ایک سرنج میں دوا بھری اور اس کے قریب آئی۔ بازو آگے کرو، انجیکشن لگانا ہے۔ اس کے لہجے میں اب دوبارہ تحکم تھا۔ پہلے خود کو لگاؤ یہ انجیکشن۔ صوفے پر بیٹھتے آدمی نے نظر اٹھا کر کہا۔ اب یہ کیا بکواس ہے؟ یمنا کا دل کیا کہ انجیکشن اس کی زبان پر لگا دے۔ بکواس نہیں، اسے احتیاط کہتے ہیں۔ کیا پتہ انجیکشن میں زہر بھر کر لگا دو، تمہارا کیا بھروسہ؟ اگر میرے پاس زہر ہوتی تو سچ میں لگا دیتی، مگر تمہاری قسمت اچھی ہے، آج میرے پاس زہر نہیں ہے۔
यमुना ने उसका बाजू पकड़कर इंजेक्शन लगाया। झुकने से इसके बाल चेहरे की इतराफ में गिरने लगे थे। शुक्र है यमुना ने इसके दिल की धड़कन नहीं सुन सकती थी, वरना पहला इंजेक्शन वहीं लगा देती। इंजेक्शन लगते ही आदमी को अपना बाजू सुन्न होता महसूस हुआ। यमुना ने अब सुई की नोक तोड़कर इंजेक्शन डस्टबिन में फेंका। अब वो चिमटे जैसा औजार निकाल लाई थी। साथ ही इसने केतली से गर्म पानी निकालकर एक बड़े बाउल में रखा और रुई का ढेर भी सोफे पर जमा किया। कुछ पट्टियां और दवाइयां अब इस आदमी के आसपास पड़ी थी। इसने गहरी सांस ली और अपना सर सोफे की पुश्त से लगा लिया। देखो, मैंने सुन कर दिया है, मगर फिर भी दर्द होगा, तुम बर्दाश्त कर सकते हो? अब वो फिक्रमंद लगी। आदमी ने इस बात में सर हिलाया। तुम बस गोली निकालो, मुझे दर्द सहने की आदत है। इसने पास पड़ी एक पट्टी उठाई और नकाब के नीचे से अपने होठों में दबा ली। यमुना ने गहरी सांस ली और गोली वाली जगह से शर्ट हल्की सी फाड़ कर जख्म का जायजा लिया। जख्म गहरा था। पहले इसने जख्म साफ किया, फिर एक दवा लगाकर इसे खुरचा। आदमी के मुंह से गहरी जब्त शुदा आवाजें निकल रही थी। दूसरे हाथ की बंद मुट्ठी इसकी शदीद दर्द में होने का सबूत थी। पहली बार यमुना को इस पर तरस आया। इसने एक गहरी मजबूत सांस ली और एक ही बार में कट लगाया। जैसे ही गोली सामने आई, इसने एक लम्हा जाया किए बगैर इसे खींच कर निकाल लिया। आदमी के जिस्म में एक झटका आया और इसने बंद मुट्ठी सोफे की नरम सतह पर जोर से मारी। यमुना ने जल्दी से स्ट्रेचर्स लगाए। खून रोका और बह चुका खून रुई से साफ करते हुए इसकी पट्टी कर दी। इसका काम पेशावराना था। इसने बहुत जल्द गोली निकाल दी थी। आदमी मुतासिर हुआ था। मैंने गोली निकाल दी है, अब चंद दिन इस बाजू को आराम देना, जल्दी ठीक हो जाओगे। वो इसे मशवरा देती हुई पास से उठी। इसने हाथों से ग्लूव्स उतार कर डस्टबिन में फेंके। सोफे पर बैठा आदमी अब खड़ा हो चुका था। सिपाही आराम नहीं कर सकते, प्यारी डॉक्टर। इसने माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया और शायद मुस्कुराया। इसके लिए इसे पट्टी की जानिब इशारा करते हुए कहा, शुक्रिया। जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। वो पलटा और खिड़की तक गया। तुम हो कौन? यमुना के सवाल पर वो पलटा, गहरी नजरों से इसे देखा। एक सिपाही। दो लफ्जी जवाब देते ही वो खिड़की से बाहर कूद गया। यमुना भागकर खिड़की तक आई, लेकिन तब तक वो किसी छलावे की तरह गायब हो चुका था। यार, क्या लड़की हो तुम। वो तुम्हारे कमरे में जबरदस्ती घुसा, गन पॉइंट पर इसने अपना इलाज करवाया और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने इसका चेहरा तक नहीं देखा। मोमल ने सर झटक कर खुद को जैसे समझाया, फिर नफी में सर हिलाती हुई यमुना की तरफ दोबारा मुड़ी। इसके चेहरे के तासुरात सदमे वाले थे। ऐसा कैसे मुमकिन है यमुना? वो चिल्लाई। यमुना ने नजर उठाकर इसे देखा। वो इसके सामने कुर्सी पर बैठी थी। प्लेट में रखा नाश्ता वैसा ही था, अलबत्ता यमुना खा रही थी, मगर ये मोमल इसे खाने दे तब ना। वो चिढ़कर दोबारा बोली, 10 बार बता चुकी हूँ कि इसका चेहरा कवर था। इसकी खूबसूरत आंखों से गहरा जब्त छलकने लगा तो मोमल ने मुंह बनाते हुए दांत निकाले। बहुत कोई फिल्मी सा सीन लगता है, यकीन करना मुश्किल है। इसने आसूदगी से कहा और प्लेट में रखा सैंडविच उठा लिया। वैसे तुम इससे डर नहीं लगता क्या? वो तुम्हारा पीछा करता है, क्लिनिक आता है, और सब तो आधी रात को कोई कमरे में घुस आया। मैं तुम्हारी जगह होती तो मर ही जाती। तौबा के अंदाज में सर हिलाते हुए वो सैंडविच खाने लगे। यमुना ने काफी का घूंट भरते हुए गहरी सांस ली। वो रोज की निस्बत सुस्त लग रही थी। शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। डर तो मुझे भी लगता है, मगर इसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और कल रात वो एक मरीज था, इसे गोली लगी थी, मदद करना मेरा फर्ज था। तुम्हारी बातों से लग नहीं रहा कि वो बुरा इंसान था। मोमल ने जरा जांचती नजरों से इसे देखा। यमुना कॉफी का मग थामे वाकई कुछ संजीदा सी लग रही थी। हाँ, वो मुझे वाकई एक अच्छा इंसान लगा। कैसे? मतलब क्या अच्छा था इसमें? मोमल का मुंह तक जाता हाथ रुक गया। वाइब्स। कुछ इंसानों की वाइब्स होती हैं मोमल, वो बता देती हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है। इस इंसान से मुझे हमेशा ही मुस्बत वाइब्स आई। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी गैर महरम की मौजूदगी भी मुझे बुरी नहीं लगी। यमुना ने साफ गोई से काम लिया, वो शायद इसकी मौजूदगी की आदी हो रही थी। यमुना, तुम जानती हो ना तुम्हारा निकाह हो चुका है? मोमल ने इसे जैसे याद दिलाया। इसी बात का अफसोस है मुझे। यमुना की काफी जहर हो गई। इसका निकाह इसकी फूफीजाद शहरयार से हो चुका था, मगर यमुना ने कभी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया था। इसे वो शहरयार पसंद नहीं था, इसे तो सिपाही पसंद थे, जैसे कल रात इसके कमरे में आया वो बहादुर आदमी। मगर अब किस्मत को कोसने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकती थी। तुम्हें कैसे पता था कि वो लड़की डॉक्टर है? मुबश्शिर ने सवालिया आईब्रो उठाए। यलमास को देखा, जिसका बाजू पट्टियों से बंधा था। तकलीफ के बावजूद वो दोबारा से गन लोड करता आज के मिशन पर जाने के लिए तैयार खड़ा था। मुबश्शिर नहीं जानता था कि यलमाज इसके बारे में सब जानता है, सो इसने भी बताना मुनासिब नहीं समझा। इसके क्लिनिक जा चुका हूँ 1-2 बार। इसने बंदूक की नाली एक आंख के सामने करते हुए सरसरी सा बताया, फिर दूसरी आंख बंद करते नाली का मुआयना किया। नाली साफ थी। इसने ठक से पिस्तौल बंद किया। क्या मतलब, तुम इसके क्लिनिक जा चुके हो, फिर भी इसने तुम्हें नहीं पहचाना?
مبشر صدمے سے کہتے ہوئے اس کے سامنے آ رکا۔ یلماز نے پسٹول پینٹ کی پچھلی جیب میں اڑسا، نظر اٹھائی تو سامنے مبشر کو کھڑا پایا۔ میں نے چہرہ چھپا رکھا تھا، وہ کیسے پہچانتی؟ ویسے بھی میں نے اس سے بات کل رات ہی کی۔ یلماز کا انداز سنجیدہ تھا، گویا وہ کوئی عام سے بات کر رہا ہو، مگر سامنے بھی مبشر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یلماز بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا۔ تو تم اس کے کلینک جاتے تھے مگر کبھی بات نہیں کی؟ مبشر نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا، پھر مڑ کر شرارت سے یلماز کو دیکھا۔ وہ اب بیڈ کے کنارے بیٹھا جوتے پہن رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم صرف اسے دیکھنے جاتے تھے؟ مبشر ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنسا۔ یلماز نے گہری سنجیدہ نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ ہنستے ہوئے سر ہلاتا اس کے پاس آ بیٹھا۔ دی میجر یلماز احمد، جن کو لڑکیاں بلا لگتی ہیں، وہ اپنے مصروف وقت سے وقت نکال کر ایک لڑکی کو بس دکھنے جاتے ہیں؟ مطلب عشق نے آپ کو بھی آخر ڈس ہی لیا؟ مبشر نے اسے کوہنی مارتے ہوئے کہا تو وہ تھوڑا دور کھسکا۔ جوتے کے تسمے باندھنے ابھی باقی تھے۔ وہ جھکا اور چہرہ موڑ کر مبشر کو گدھے کو دیکھا۔ عشق سانپ ہے کیا جو ڈسے گا؟ وہ چڑھ گیا تھا، مگر مبشر کو کیا پرواہ؟ یہ اونٹ پہلی بار پہاڑ کے نیچے آیا تھا، اس نے تو اگلے پچھلے تمام حساب پورے کرنے تھے۔ عشق سانپ نہیں، مگر عشق ڈستا بہت بے رحمی سے ہے یلماز احمد، اتنی بے رحمی سے کہ انسان پانی بھی نہ مانگے۔ اس نے فلسفیوں کے مانند ہاتھ لہرا کر کہا، آواز میں جذبہ بھی بھرا، مگر یلماز نے نفر میں سر ہلاتے ساری بات کو نظر انداز کیا۔ تسمے باندھ کر وہ اٹھا۔ اگر ایسا ہے تو تم آج تک زندہ کیسے ہو؟ تمہیں تو ہر ماہ سچا عشق ہو جاتا ہے۔ شرٹ درست کرتے ہوئے اس نے بازو کوہنیوں تک موڑتے مبشر سے پوچھا۔ وہ بیڈ پر سے اسپرنگ کی طرح اچھلا۔ نام نہ لو آج کل کی لڑکیوں کا، ہم جیسے شریفوں کو لوٹ کھایا ہے، اور آئی لو یو کا میسج لکھ کر 10 بوائے فرینڈز کو بھیج دیتی ہیں، اور ہم بھی ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، مگر اس بار میں بہت سوچ سمجھ کر دل لگاؤں گا۔ مبشر نے جیسے عہد کیا، پچھلی بار بھی یہی کہا تھا تم نے۔ یلماز نے یاد کروانا ضروری سمجھا۔ مبشر نے برا منہ بناتے ہوئے سر جھٹکا۔ تم میری چھوڑو اپنی کہو، عشق کو فضول کہنے والے، عشق کیسے ہوا تمہیں؟ مبشر نے شرارتی مسکراہٹ سجائے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی گردن دبائی۔ بندروں کی طرح مت اچھلا کرو یار۔ یلماز نے اگلے ہی پل سر اس کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے بال دوبارہ سنوارے۔ تم مجھے بندر بولو یا جو بھی، مگر میرا سوال نہیں بدلے گا۔ بتاؤ کب سے ہوا یہ عشق؟ مبشر نے اس بار مزے سے آنکھیں مٹکائیں۔ عشق نہیں ہے، بس وہ مجھے پسند آئی۔ پہلی بار اس کے کلینک کسی کام سے گیا تھا، تب وہ ایک بدتمیز مریض کے ساتھ بھی بہت اچھے سے بول رہی تھی۔ یلماز ذرا سا مسکرایا، جیسے اسے یمنا سے ہوئی پہلی ملاقات یاد آئی ہو۔ اس کا بولنا، اس کا چلنا، ہر بات میں ایک کشش ہے۔ میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، مگر وہ مجھے اچھی لگی ہے۔ یلماز نے صاف گوئی سے کہتے ہوئے کالر بھی دوبارہ درست کیا۔ چہرے کی مسکراہٹ مبشر کو اکسا رہی تھی۔ اوہو، مطلب محبت کی شروعات ہے، اور شروعات میں محبت بہت دلنشین لگتی ہے نا؟ مبشر نے مزے سے کہتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ مسکرا کر شانے اچکا گیا۔ دل نشین کا تو پتہ نہیں، مگر مجھے اس کے پاس رہنا پسند ہے۔ یلماز نے کہتے ہی میز پر رکھا اپنا موبائل اور والیٹ اٹھایا، کوٹ بازو پر ڈالا اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتے باہر کو بڑھا۔ یلماز صاحب تیار ہو جائیے، اصل امتحان اب شروع ہوا ہے آپ کا۔ مبشر کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رکے۔ وہ پلٹا اور گھور کر اسے دیکھا۔ اگر ایسا ہے تو امتحان کو فکر ہونی چاہیے، اس بار یلماز احمد نے چنا ہے اسے۔ سہولت سے کہتے وہ پلٹا، دروازہ بند کرتے باہر نکل گیا۔ کمرے کے بیچ میں کھڑا مبشر مسکرا کر بیڈ پر لیٹ گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یلماز احمد نے محبت صرف سنی تھی، سہنی تو ابھی باقی تھی۔ یمنا بچے، اچھے سے تیار ہو کر نیچے آؤ، شہریار آ گیا ہے، اس سے مل لو۔ آمنہ بیگم نے دروازے سے اندر آتے ہوئے اسے کہا، جو صبح سے جلی بھنی بیٹھی تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی اس نے اپنے چہرے کے تاثرات جبرن درست کیا۔ آپ جائیں امی، میں آتی ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ جلدی آنا ورنہ تمہارے ابا کو اچھا نہیں لگے گا۔ آمنہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ماتھا چھوما اور کمرے سے نکل گئی۔ یمنا نے چہرے پر سجائی ہوئی زبردستی کی مسکراہٹ کھینچ لی۔ ابا ابا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ بیٹیوں کے لیے باپ آئیڈیل ہوتے ہیں، اور ایک میرا باپ ہے جس نے کبھی مجھے قبول نہیں کیا، ہمیشہ میری خوشیوں کو مجھ سے چھینا، اور اس سے بھی دل نہیں بھرا تو یہ زبردستی کا رشتہ تھوپ دیا۔ اس سے کسی نے پوچھنا تک ضروری نہیں سمجھا تھا، بس پھپھو آئیں اور رونا دھونا کیا، اور ابا تو جیسے اس سے جان چھڑانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، منگنی کے بجائے نکاح کر لیا۔ یمنا نے سر جھٹکا، بیڈ پر دوپٹہ اٹھا کر اچھے سے پھیلا کر اوڑھا۔ اس کی پھپھو نچلے پورشن میں رہتی تھی۔ شہریار بہت سالوں بعد لوٹا تھا، ان کا نکاح بھی آن لائن ہوا تھا۔ یمنا آج 5 سالوں بعد اس سے ملنے والی تھی۔ اس نے زبردستی کی مسکراہٹ دوبارہ سے جالی اور باہر سب کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ پھپھو نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، تبھی اس کی آواز سنائی تھی۔ کیسی ہو یمنا؟ سنجیدہ لہجہ تھا مگر اجنبی۔
यमुना ने सर उठाकर उसे देखा। दोनों की नज़रें मिली मगर यमुना ने फ़ौरन नज़र हटा ली। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसे मजबूरन पूछना पड़ा। देखने में वो काफ़ी खूबरू था मगर वो क्या करती? इसका दिल तो किसी और की सियाह आँखों में अटका था। भाई नदीम, आज तो मैं रुखसती की तारीख लेकर ही जाऊँगी। पप्पू अब अपनी पुरानी टोन में आ गई। यमुना का साँस रुकने लगा था। मैं अम्मी की मदद करवाती हूँ। वो बहाना बनाते हुए वहां से उठ गई। शर्मा गई लगता है। पप्पू मुस्कुराई, लेकिन शहरयार मुस्कुरा भी ना सका। वो इसकी नागवारी एक ही नजर में भाप चुका था। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया मगर शहरयार मुसलसल यमुना का गुरेज महसूस कर रहा था। इसकी नापसंदीदगी वो इसके रवैये से महसूस कर सकता था। वो इससे बात करना चाहता था मगर मौका ही नहीं मिल रहा था। खाने के बाद सबको चाय इसने बना कर दी थी और फिर नींद का बहाना बनाकर वो कमरे में चली गई थी। रुखसती की तारीख अगले माह की तय हुई थी और यमुना की जिंदगी में मोहब्बत का दायरा तंग होता जा रहा था। आधी रात का वक्त था जब खिड़की की पट आहिस्ता से खुले। एक साए की तरह वो कमरे में दाखिल हुआ। चेहरा आज भी नकाब से ढका था। वो आराम से चलता हुआ गहरी नींद में सोई लड़की तक आया। इसकी नजरों का इर्तिकाज था कि वो अचानक उठकर बैठ गई। यमुना ने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप रोशन किया तो वो सामने खड़ा था। यमुना एकदम बिस्तर से उतरी। तुम फिर क्यों आ गए? वो खौफ से बोली। सामने खड़ा इंसान मुस्कुराया। इसकी आंखों की चमक जैसे बढ़ गई थी। दिन भर में मेरे बारे में सोचती हो, अब जब सामने आया हूँ तो कहती हो क्यों आए? वो चंद कदम इसके नजदीक आया। वो 2 कदम पीछे हटी। मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? यमुना की परेशानी पर नन्हे कतरे चमकने लगे थे। वो बेख्याली में पीछे हटती जा रही थी। वो इसके लिए कि मैं तुम्हारे दिल और दिमाग पर छाया हूँ। मैं तुम्हारा इश्क बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराहट आमेज लहजे लिए वो इसकी जाने बढ़ रहा था। कमरे में फैली मध्यम रोशनी में यमुना की उड़ी रंगत किसी ख्वाब की मानंद थी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। यमुना ने एक कदम मजीद पीछे लिया। गर्दन पर भी पसीना चमकने लगा था। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। तुम बस मेरा इश्क बन चुकी हो और मैं तुम्हारी मोहब्बत। वो इसके बिल्कुल नजदीक आ रुका। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा निकाह हो चुका है। वो घबरा कर बोली। पीछे होना चाहा मगर दीवार से टकराई। और वो जो मुस्कुरा रहा था एकदम इसकी आंखें सर्द हो गईं। इसने एकदम यमुना के दाएं बाएं बाजू सख्ती से जमाए। फरार का रास्ता बंद किया। तुम सिर्फ मेरी हो, ये बात याद रखना। और रही बात उस निकाह की तो मैं इसे देख लूंगा। वो शिद्दत से बोला। आंखों से जैसे चिंगारियां निकल रही थी। इसकी तेज चलती सांसों की तपिश यमुना को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। यमुना ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी। चंद पल तो जैसा सांस भी रोक लिया था। कुछ लम्हों बाद जब इसने आंखें खोली तो सब गायब था। वहां कोई नहीं था। वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। और यमुना को ऐसे लगा था जैसे सारी दुनिया अंधेर हो चुकी है। एक तरफ इसकी शादी तय थी और दूसरी तरफ ये नकाबपोश। हर तरफ से रास्ते बंद हो रहे थे और वो इस अंधेरे में तन्हा खड़ी रह गई थी। वो कहती है इसका निकाह हो गया है। यलमाज झूलने वाली कुर्सी पर बैठा था। चेहरे पर तनाव था। घंटे से वो बस सिगरेट फूंक रहा था। अगर निकाह हो गया है तो अब क्या किया जा सकता है? मुबशिर इसकी हालत पर परेशान था। पहली बार वो यूं टूटा बिखरा महसूस हो रहा था। मुझे इससे इश्क हो गया है। तुम ठीक कहते हो, इश्क का डसा पानी भी नहीं मांगता। वो गहरे कर्क में मुब्तला लगता था। तुमने भी मोहब्बत की, तो भी ऐसी लड़की से जो निकाहशुदा है। अब मैं तुम्हारी मदद करूं भी तो कैसे करूं? मुबशिर ने बेबसी से सर झटका। यलमास की झूलती कुर्सी यकमुश्त रुक गई थी। निकाह पर अगर वो खुश होती तो शायद मैं अपनी मोहब्बत भुला देता। मगर वो तो जैसे जबरदस्ती बांध दी गई है। रिश्तों में कुछ कहती भी नहीं है। बस वो सब किए जा रही है जो इसके वालिद चाहते हैं। यलमास पहली बार इसे बेबस लगा था। तुम इसके बारे में इतना सब जानते हो तो मदद करो ना इसकी। मुबशिर इसके पास आकर खड़ा हुआ। मैं कैसे मदद करूं? इसके वालिद बहुत सख्त मिजाज आदमी हैं। अगर मैंने कुछ भी किया तो वो इसे मार डालेंगे। इतनी नफरत करते हैं वो अपनी ही बेटी से। मुबशिर को हैरत हुई थी। ये अल्माज ने तलखी से सर हिलाया। सोफे पर बैठते बोला। इन्हें बेटा चाहिए था मगर बेटी पैदा हो गई। और अल्लाह को भी यही मंजूर था कि बेटी से नफरत करने वाले के घर बस बेटी ही हो। यमुना की पैदाइश के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई और यमुना की माँ दोबारा माँ नहीं बन पाई। इसीलिए यमुना के फादर इसे मनहूस ही समझते हैं और शायद नफरत भी करते हैं। यलमास के चेहरे पर बहुत गहरा दुख था, जैसे वो बहुत अजियत में था। मुबशिर इसकी हालत समझ सकता था। अब तुम क्या करोगे यलमास? मुबशिर ने परेशानी से इसे देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबा था। शायद किसी फैसले पर पहुंचना चाहता था। शहरयार इसके क्लिनिक आया था और वो अपनी कुर्सी पर बैठी थी। इसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ यमुना। शहरयार ने धीमे लहजे में कहा। जी, क्या बात करनी है आपने?
यमुना ने लहजे को मजबूत करते हुए जवाब दिया। शहरयार कुर्सी पर थोड़ा आगे होकर बैठा और बराह रास्त इसकी आंखों में देखा। मुझे बताओ यमुना, तुम परेशान क्यों हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? यमुना ने चंद लम्हे नजर उठाकर इसे देखा और फिर इसकी आंखों में नमी से चमकने लगी। मेरी खुशी या नाखुशी की इस घर में परवाह ही किसे है? वो ना चाहते हुए भी रोने लगी थी। तो क्या तुम सच में इस रिश्ते से खुश नहीं हो? शहरयार बेयकीनी से इसके आंसू देख रहा था। मैं खुश ना भी हुई तो क्या शहरयार, निकाह तो हो चुका है ना, अब क्या हो सकता है? यमुना ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर आंसू पूछे। शहरयार ने कुछ कहे के लिए लब खोले मगर फिर खामोश हो गया। आप यहाँ से चले जाएं प्लीज। यमुना ने इसे जाने का कहा तो वो खामोशी से उठा और बगैर कुछ कहे चला गया। शाम को जब यमुना ने मोमल को सब बताया तो वो गुस्से में इस पर बरसी। वो तुमसे खुद पूछ रहा था तो बता देती ना कि तुम किसी और को पसंद करती हो। मोमल का बस नहीं चल रहा था कि वो यमुना को रख कर 2 थप्पड़ लगाती। मैं इसके निकाह में हूँ, कैसे इसे बताती कि किसी और से? यमुना ने जुमला अधूरा छोड़कर अपना सर हाथों में गिरा लिया। तो फिर तुम एक काम क्यों नहीं करती? खुला का केस कर दो, तुम्हारे बाबा शहर से बाहर हैं, इनके आने तक काम निमट जाएगा। मोमल ने इसे हल बताया। मैं कैसे केस करूं? इसके लिए वकील करना पड़ेगा और मेरा बैंक अकाउंट बाबा के नाम पर है। अगर कोई भारी रकम निकाली तो फौरन इन्हें पता चल जाएगा। तो तुम एक काम करो, शहरयार को बोलो कि वो तुम्हें हक महर के पैसे दे दे। तुम इन पैसों से खुला का केस दायर कर देना। मोमल ने कुछ सोचकर दोबारा कहा। और अगर इसने पूछा कि क्यों मांग रही हो पैसे तो क्या कहूंगी? यमुना ने चिढ़कर इसे देखा। वो मसाइल कम करने के बजाय मजीद उलझा रही थी। नहीं पूछेगा, और अगर पूछा भी तो कह देना कि ये तुम्हारा हक है, तुम लेना चाहती हो। मोमल ने एतमाद से कहा। कुछ देर के लिए यमुना वाकई खामोश हो गई, मगर जब अब्बा को पता चलेगा कि मैंने खुला लेना चाहिए तो वो मार डालेंगे मुझे। मोमल ने सर पर हाथ मारा, गोया अपनी किस्मत पर मातम कर रही हो। एक बार शहरयार खुला का नोटिस देखेगा तो तुम्हें खुद ही तलाक दे देगा। फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारे अब्बा भी नहीं। और अगर शहरयार ने तलाक नहीं दी तो? यमुना ने अगला सवाल दिया। दे देगा, वैसे भी तुम इसे ये तो बता ही चुकी हो कि तुम इसे पसंद नहीं करती, और अगर ज्यादा कुछ कहे तो बता देना कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। फिर तो वह लाजमी तलाक देगा। मोमल ने अपनी आंखें मटकाते हुए सारा प्लान बताया। यमुना गहरी सोच में डूब गई। इसे कुछ तो करना था, शायद यही वो रास्ता था जिससे वो इस शादी से बच सकती थी। अगले दिन सुबह सुबह यमुना शहरयार के कमरे में पहुंच गई। वो जो ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था इसे दरवाजे में देखकर चौंका। यमुना, तुम यहाँ इस वक्त? वो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यमुना ने बिला वजह ही हाथों की उंगलियां मरोड़ी। शहरयार गहरी नजरों से इसे देखने लगा। वो बेहद नर्वस लग रही थी। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। शहरयार ने अपनी टाई की नॉट दुरुस्त करते हुए कहा। शहरयार लाला, मुझे ना मेरे हक महर के पैसे चाहिए। वो आंखें नीचे बोली तो शहरयार ने हैरत से भव्य उचका ली। कल तक वो जबरदस्ती के निकाह पर रो रही थी और आज उसके सामने खड़ी हक महर की रकम मांग रही थी। तुम्हारी जुर्रत को मैं दाद देता हूँ, पर मैं अब तुम्हारा लाला नहीं रहा, समझी? वो बेरुखी जताते हुए बोला। वो इस बात से बेखबर था कि यमुना ये रकम खुला का केस करने के लिए मांग रही थी। शहरयार ने कुछ सोचकर इसे रकम दे दी, मगर फिर वो पत्थर हो गया जब अगले दिन उसके ऑफिस में खुला का नोटिस पहुंचा। वो गुस्से से पागल होता हुआ घर पहुंचा और यमुना को बाजू से दबोच कर अपने कमरे में ले गया और ऐलान कर दिया कि रुखसती हो गई है। नहीं लाला, मैं आपको तलाक देती हूँ, यमुना चिल्लाई। शहरयार ने इसे झटके से बेड पर फेंका। तुम मुझे तलाक नहीं दे सकती बेवकूफ लड़की, यह हक तुम्हारे पास नहीं है। शहरयार ने जैसे इसे आईना दिखाया वो बल खाकर बेड से उठी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, सुना तुमने? मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, वो चीखी। शहरयार ने अगले ही पल इसका चेहरा आहनी गिरफ्त में दबोच लिया, जिसे वो फड़फड़ा कर रह गई। क्या कहा तुमने? शहरयार की सख्त आवाज गूंजी और यमुना को सारा सांस जैसे नुचड़ गया। खबरदार, खबरदार जो आइंदा किसी गैर मर्द का नाम लिया, जबान खींच लूंगा। शहरयार ने इसे झटका देकर दोबारा बेड पर गिराया। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी बीवी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, मेरे अलावा तुम किसी के बारे में सोचोगी भी नहीं। शहरयार वहीं खड़े खड़े से वार्न करने लगा। मैं कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगी, तुम याद रखना। यमुना सिसक सिसक कर रोने लगी थी। कहाँ वो इससे तलाक लेना चाहती थी, और कहाँ नौबत यह आ गई थी कि वो इसके कमरे में पहुंच चुकी थी। नदीम साहब को वो पहले ही बता चुका था, इसलिए किसी ने भी इसकी अचानक रुखसती पर एतराज नहीं किया था। रिश्तेदारों के लिए वलीमे की तकरीब अगले दिन ही रख दी गई थी। मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए भी नहीं यमुना बीबी, मुझे तुम सिर्फ बीवी के रूप में चाहिए हो। और ये मत सोचना कि तुम्हारा रोना धोना मुझ पर असर करेगा, मैं अपने हुकूक तो तुमसे लेकर रहूंगा। वो अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोलता हुआ यमुना की जानिब बढ़ा। वह सहम कर बेड के कोने में जा बैठी। आंसुओं से भरी आंखें मजीद खूबसूरत लग रही थी।
شہریار نے اسے جھٹکے سے کھینچ کر قریب کیا۔ نہ یمنا کے آنسو کام آئے نہ ہی صدائیں۔ اس رات ان کا رشتہ ہر طرح سے مکمل ہو گیا تھا۔ اللہ، مجھے کس بات کی سزا ملی ہے؟ آخر میں نے کیا گناہ کیا تھا جو یوں مجھے اذیت مل رہی ہے؟ وہ سجدے میں گری شکایت کر رہی تھی۔ اس کی سسکیاں سن کر شہریار گہری نیند سے جاگا تھا۔ نیم روشنی میں وہ زرد سے دکھائی دے رہی تھی۔ شہریار کو یکدم رات کو اس کا رویہ یاد آیا۔ یکدم ڈھیر ساری شرمندگی اسے گھیر لیا۔ میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر میں تم سے الگ بھی نہیں ہو سکتا تھا یمنا۔ وہ گہرے دکھ سے سوچنے لگا۔ وہ اب دعا مانگ رہی تھی۔ بچپن کی محبت ہو تم، ایسے کیسے جانے دیتا تمہیں؟ ناممکن تھا کہ تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا، اور تم نے تو خلا کا نوٹس ہی بھیج دیا۔ مجبوراً مجھے یہ سب کرنا پڑا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ دل میں بےحد شرمندہ تھا، مگر چہرے پر وہی سنجیدگی تھی۔ وہ جائے نماز اٹھاتے اٹھی تو نظر جاگ چکے شہریار پر پڑی۔ شہریار نے یکدم ہی چہرے کے تاثرات نرم کیے، اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے، دوپٹے میں تو زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ شہریار شوق ہوا۔ یمنا نے ناگواری سجائے چہرہ موڑ لیا۔ آپ مجھ سے بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، وہ سختی سے بولی۔ تم سے نہیں کروں تو کس سے کروں؟ شہریار نے کہا تو وہ غصے سے اس کی جانب مڑی۔ جس سے مرضی کریں، مگر میرے سامنے نہ آئیں۔ بہت تکلیف دی ہے آپ نے مجھے۔ جانے کیوں اس کی آنکھیں جھلک گئیں۔ جتنی تکلیف دی ہے اتنی محبت بھی دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ شہریار نے ہاتھ بڑھا کر اس کے نم پلکوں کو چھوا۔ وہ یک مشت پیچھے ہٹی۔ اب یہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یمنا نے تلخی سے کہتے رخ موڑ لیا۔ شہریار نے بڑھا ہاتھ واپس کھینچ لیا، لب دانتوں دبائے اور کھڑا رہ گیا۔ وہ جائے نماز واپس رکھتے کمرے سے نکل گئے۔ وہ ناشتے کے وقت باہر آیا تھا۔ یمنا کے گھر والے ناشتے لے آئے تھے۔ ماحول خوشگوار تھا۔ یمنا بظاہر مسکرا رہی تھی۔ ندیم صاحب کا رویہ آج بھی کھچا کھچا سا تھا۔ ناشتے کے بعد پارلر والی آ گئی تھی۔ یمنا تیار ہونے چلی گئی۔ شہریار کچھ دیر گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی مجھے یار، ایک طرف تم اس سے محبت کرتے ہو اور دوسری طرف اسے تکلیف بھی دیتے ہو۔ مبشر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ یلماس کے چہرے پر گہری اذیت رقم تھی۔ اسے میری محبت کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ ایک اجنبی جو اسے ملا، اس سے محبت وہ کر سکتی ہے، مگر میں جو اس کا شوہر ہوں، مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتی وہ؟ شہریار یلماس احمد پہلی بار اتنا بے بس اور ٹوٹا بکھرا لگ رہا تھا۔ تم بھی تو اس کے ساتھ چور پولیس کھیل رہے ہو، بتا دو اسے کہ تم کون ہو۔ مبشر نے سادہ سا حل پیش کیا، مگر شہریار نے سر نفی میں ہلایا۔ یلماز اس کا سیکریٹ نیم تھا، جو صرف اس کے دوست جانتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے بنا مجھے جانے۔ گدھے ہو، وہ تم سے ہی محبت کرنے لگی بنا تمہیں دیکھے، مبشر نے اسے جیسے یاد دلایا تھا۔ شہریار چونک کر اس کی جانب مڑا۔ مگر شہریار سے تو نفرت کرتی ہے نا؟ وہ مطمئن نہیں تھا۔ ایس شہریار، تم نے اسے وقت بھی کہاں دیا، بس ہاتھ پکڑا اور رخصتی کروا لی، ایسا کون کرتا ہے؟ مبشر نے اس افسوس سے دیکھا۔ اسے بھی تو حق مہر کی رقم سے خلا کا نوٹس نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ شہریار نے گہری ضبط شدہ سانس لی۔ تمہیں پتا ہے کتنا غصہ آیا تھا مجھے وہ نوٹس دیکھ کر؟ شہریار نے بند مٹھی صوفے کی ہتھی پر ماری۔ ویسے ہے بڑی چلاک، حق مہر کی رقم سے ہی جان چھڑا رہی تھی۔ مبشر ہنس دیا۔ شہریار نے گھور کر اسے دیکھا، پھر جیسے یمنا کی بے وقوفی پر اسے بھی ہنسی آئی۔ اچھا ہوا جو بھی ہوا، اب کم از کم وہ مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرے گی، دیکھتے ہیں۔ مبشر کے کہنے پر شہریار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ باٹم گرین لانگ میکسی پہنے وہ کسی شہزادی کی مانند لگ رہی تھی۔ جب آئزل سے چلتی وہ آئی، شہریار اسٹیج پر کھڑا تھا۔ کریم رنگ کے 3 پیس میں وہ بہت چارمنگ لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر یمنا پر پڑی تھی، وہ ایک پل کے لیے جیسے اپنے حواس ہی کھو بیٹھا تھا۔ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ۔ شہریار منہ کھولے سے دیکھے گیا۔ منہ بند کر لے، تیری ہی ہے۔ مبشر نے اسے ٹھوکا دیا۔ اس نے بڑا بڑا کر مبشر کو گھورا۔ بکواس بن کر اپنی کباب میں ہڈا۔ وہ بڑبڑاتا دوبارہ یمنا کی جانب مڑا۔ استغفر اللہ، شادی کو ایک دن نہیں ہوا اور آنکھیں ماتھے پر سجا لی جناب نے، بعد میں تو تم پہچانو گے ہی نہیں۔ مبشر نے لڑاکا عورتوں کی طرح اسے کہا تو وہ منہ بناتا بولا، تو تم بعد میں مجھ سے ملنے آؤ گے ہی کیوں؟ شہریار الماس بن چکا تھا۔ مبشر نے کچھ کہنا چاہا، مگر یمنا پر مومل کا ہاتھ تھامے اسٹیج کے قریب آ چکی تھی۔ شہریار مبشر کو نظر انداز کرتے اسٹیج سے نیچے اترا اور یمنا کا ہاتھ تھامتے اسے اسٹیج پر لے گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا، لیکن یمنا کا دل کہیں اور ہی اٹکا تھا۔ مومل نے اس سے معافی مانگی تھی۔ اس کی غلطی کی وجہ سے بعد میں ہونے والی شادی اتنی جلدی ہو گئی تھی، مگر یمنا نے نصیب کا لکھا کہہ کر سب قبول کر لیا تھا۔
مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ صرف کہہ دینے سے دل نہیں بدلا کرتے۔ شہریار کی نظریں بار بار اس کی جانب اٹھ رہی تھی۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا مگر اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھانے کے بعد فوٹو سیشن کا دور چلا مگر شہریار نے کسی غیر مرد کی موجودگی میں تصاویر بنوانے سے منع کر دیا۔ اس لیے ان کے تمام فوٹو شوٹ مومل کو کرنا پڑا۔ اصل ہنگامہ تو تب ہوا جب ایک آنٹی یمنا کے پاس آئیں۔ باقی سب بھی اسٹیج پر ہی بیٹھے تھے، مہمان اب جا ہی رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ سنا تھا رخصتی اگلے ماہ ہے، اتنی جلدی کیوں کی؟ کیا لڑکی میں کوئی برائی ہے؟ ان کے لہجے کا طنز اتنا گہرا تھا کہ سب شاکڈ رہ گئے تھے۔ شہریار کی ماں نے بات سنبھالنی چاہیے مگر وہ آنٹی کہاں چپ ہونے والی تھی۔ ارے بھائی، ہم تو سیدھی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ زمانہ بہت خراب ہے، آج کل کی لڑکیوں کا کیا بھروسہ۔ شادی سے پہلے ہی کوئی گل نہ کھلا بیٹھی، جس کی وجہ سے ماں باپ کو یوں منہ چھپانے کے لیے جلدی میں بیٹی رخصت کرنی پڑی۔ انہوں نے نخوت سے کہتے ہوئے یمنا کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جیسے اس کے کردار کو اپنی نظروں سے ناپ رہی ہوں۔ یمنا کا چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امڈ آیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، شہریار کی گہری اور پرسکون آواز گونجی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور یمنا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا آنٹی۔ اس کے لہجے میں برفانی سرد مہری تھی۔ یمنا اب میری بیوی ہے، شہریار یلماس کی عزت ہے اور میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے آنٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کس پر الزام لگا رہی ہیں؟ یہ یمنا ہے جس کے کردار اور پاکیزگی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ ہماری شادی جلدی ہوئی یا دیر سے، یہ ہمارا ذاتی فیصلہ تھا۔ آپ کو اس پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر وہ مجمع کی طرف مڑا اور بلند آواز میں بولا، سن لے سب، آئندہ میری بیوی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرے گا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے یمنا کا ہاتھ تھاما جو صدمے کی حالت میں بت بنی بیٹھی تھی۔ چلو یمنا۔ وہ اسے لے کر کسی کی پرواہ کیے بغیر ہال سے باہر نکل گیا۔ پیچھے مبشر اور مومل صورتحال سنبھالنے کے لیے رہ گئے۔ کمرے میں آتے ہی یمنا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں دروازے کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شہریار نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یمنا، اس نے نرمی سے پکارا، میری طرف دیکھو۔ یمنا نے نفی میں سر ہلایا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کچھ نہیں ہوا یمنا، تم ان کی باتوں کو دل پر مت لو، کہنے دو جسے جو کہنا ہے، مجھے سچ پتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسے یمنا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ ساتھ ہیں آپ میرے؟ یمنا نے روتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں دکھ نہیں غصہ تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ سسکی، صرف آپ کی ضد کی وجہ سے میرا اور میرے گھر والوں کا تماشا بنا ہے۔ آپ نے ہی مجبور کیا تھا نا اس رخصتی کے لیے۔ آج مل گیا سکون آپ کو، سب کے سامنے مجھے بے عزت کروا کر۔ شہریار اس کے الزام پر ساکت رہ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر یمنا کے آنسو اور اس کے الفاظ نے اسے بے زبان کر دیا تھا۔ شہریار کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ یمنا کا ہر ایک لفظ تیزاب بن کر اس کی روح میں اتر رہا تھا۔ وہ جس لڑکی کے لیے دنیا سے لڑ گیا تھا، آج وہی اسے اپنے دکھوں کا سبب ٹھہرا رہی تھی۔ یمنا میری بات سنو، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہنا چاہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ چیخی۔ اس کی آواز میں بے پناہ تھکن اور غصہ تھا۔ آپ جائیے یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ شہریار بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ کمرہ قیمتی فرنیچر اور پھولوں سے سجا تھا مگر اس وقت وہ کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسے امید تھی کہ شاید وقت یمنا کے زخموں پر مرہم رکھ دے گا مگر وقت گزرنے کے ساتھ یمنا کی بے رخی بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ اس سے بات کرتی تو صرف ضرورت کے تحت۔ شہریار محبت سے اس کی طرف دیکھتا تو وہ نظریں پھیر لیتی۔ وہ اس کے لیے تحفے لاتا، اس کی پسند کا کھانا منگواتا مگر یمنا کی آنکھوں میں ویرانی کم نہ ہوتی۔ وہ اکثر راتوں کو کھڑکی کے پاس کھڑی اس نقاب پوش کو یاد کرتی جس نے ایک رات اس نے نقاب پوش کے بازو سے گولی نکالی تھی۔ وہ اس کا چہرہ تو نہ دیکھ سکی تھی مگر اس کی مہک، اس کی آواز، اس کا مضبوط وجود اس کے دل و دماغ پر نقش تھا۔ وہ سوچتی کہ کاش اس کی زندگی اس اجنبی کے ساتھ جڑی ہوتی، نہ کہ شہریار کے ساتھ جس نے زبردستی اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ ایک دن شہریار شرٹ بدل رہا تھا کہ یمنا کی نظر اس کے بازو پر پڑی۔ ایک گہرا پرانا زخم، بالکل ویسا ہی جیسا گولی لگنے سے بنتا ہے۔ یمنا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے وہی رات یاد آئی کہ یہ نشان کیسا ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ شہریار نے چونک کر اپنے بازو کو دیکھا اور جلدی سے آستین نیچے کر لی۔ کچھ نہیں، ایک پرانی چوٹ ہے۔ اس کے لہجے میں گریز تھا۔ پرانی چوٹ؟ یہ تو گولی کا نشان لگتا ہے۔ یمنے کی آواز میں شک تھا۔ کہا نا کچھ نہیں ہے، تم ان باتوں کو چھوڑو۔ شہریار نے بات ٹالتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یمنا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا شہریار ہی؟ نہیں نہیں نہیں، وہ اتنا روکھا اور ضدی شخص، وہ مہربان نقابپوش نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس خیال کو جھٹک دیا مگر ایک شک کا بیج اس کے دل میں بویا جا چکا تھا۔
کچھ دنوں بعد یمنا کی طبیعت بگڑنے لگی، اسے متلی اور چکر آنے لگے۔ شہریار اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چیک اپ کے بعد جب ڈاکٹر نے انہیں ماں باپ بننے کی خوشخبری سنائی تو شہریار کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور یمنا کا ہاتھ تھام لیا۔ یمنا، سنا تم نے؟ ہم ہمارا بچہ آنے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور خوشی تھی، مگر یمنا کا چہرہ اسپاٹ تھا، اس کے اندر خوشی کی ایک لہر بھی نہیں اٹھی۔ اسے لگا جیسے اس کی قید کی زنجیریں اور مضبوط ہو گئی ہیں۔ یہ بچہ اسے ہمیشہ کے لیے شہریار سے باندھ دے گا۔ یہ اس رشتے کی نشانی ہوگا جسے وہ دل سے قبول ہی نہیں کر پائی تھی۔ گھر آ کر شہریار نے سب کو یہ خوشخبری سنائی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، مگر یمنا اپنے کمرے میں بیٹھی اندر ہی اندر کوڑ رہی تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، ایک خوفناک فیصلہ۔ اگلے دن جب شہریار کام پر گیا، یمنا چپکے سے گھر سے نکلی اور ایک کلینک پہنچ گئی۔ اس نے ڈاکٹر سے ابارشن کے لیے بات کی۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر یمنا اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ اسے آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، مگر دماغ پر ضد سوار تھی۔ ڈاکٹر نے پروسیس شروع ہی کیا تھا کہ دروازہ دھڑام سے کھلا اور شہریار طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ رک جاؤ، وہ چیخا۔ ڈاکٹر اور نرسز سہم گئے۔ یمنا نے اسے دیکھا تو اور اس کے اوسان قطع ہو گئے۔ شہریار نے آگے بڑھ کر یمنا کا بازو پکڑا اور اسے اٹھایا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ چھوڑے مجھے۔ یمنا نے کمزوری سے مزاحمت کی۔ شہریار اسے کھینچتا ہوا کلینک سے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بٹھا کر اس نے غصے سے دروازہ بند کیا۔ گھر تک کا راستہ خاموشی میں کٹا، مگر یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ ہولناک تھی۔ گھر پر پہنچ کر وہ اسے سیدھا کمرے میں لے گیا۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو یمنا؟ اس کی آواز میں اب وہ نرمی نہیں تھی، ایک کاٹ دار سرد مہری تھی۔ تم میرے بچے کو مارنے چلی گئی تھی؟ یمنا خاموش کھڑی رو رہی تھی۔ جواب دو مجھے، وہ دھاڑا۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ کیا مجھ سے تمہاری نفرت ہمارے بچے کی جان سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے؟ یہ صرف میرا بچہ نہیں تھا، تمہارا بھی تھا، ہمارا تھا۔ شہریار کا چہرہ دکھ اور غصے سے تمتما رہا تھا۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے نہیں، اپنی انا سے محبت کرتی ہو۔ تم نے میرے پیار کو، میری ہر کوشش کو ٹھکرا دیا۔ یمنا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنے کیے پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں موجود دکھ اسے اندر تک گھائل کر گیا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، مگر شہریار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ یمنا وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو شہریار کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید باہر ہوگا۔ اس نے سارا گھر چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کے کپڑے الماری سے غائب تھے۔ مبشر سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ رات کو ہی اپنے کسی اہم مشن پر روانہ ہو چکا تھا، بنا اسے بتائے، بنا اس سے ملے، بنا کوئی پیغام چھوڑے۔ اس بار شہریار صرف ناراض نہیں ہوا تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، اور یمنا کو پہلی بار اس کے دور جانے کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ 9 مہینے کانٹوں کی سیج پر گزارنے کے بعد یمنا کو اس دن کچھ بھی اچھا نہیں لگا۔ شہریار کی دوری نے اسے بالکل خالی کر دیا تھا، جیسے کسی نے اس کی زندگی سے تمام رنگ چھین لیا ہو۔ ہر دن کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ خاموش تھے، مگر آنکھیں ہر وقت شہریار کی تلاش میں رہتی تھیں۔ اور پھر وہ دن آ گیا، یوں ہی اچانک، بغیر کسی پیش کی اطلاع کیے۔ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے ایک اجنبی کی آواز آئی۔ یہ یمنا شہریار کا نمبر ہے؟ جی، میں یمنا ہوں۔ اس کی آواز میں گہری تھکن تھی۔ میڈم، شہریار صاحب کو گولی لگی ہے، انہیں آرمی ہسپتال لایا گیا ہے، ان کی حالت نازک ہے، آپ فوراً یہاں پہنچیں۔ یمنا کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس کی سانس رک گئی۔ شہریار؟ اس کا شہریار؟ دل جیسے سینے میں ہی منجمد ہو گیا۔ وہ لرزتے قدموں سے اٹھ کر سارے گھر والوں کو اس بات کی خبر دی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، سب دیوانہ وار ہسپتال کی طرف بھاگے۔ ہسپتال پہنچ کر یمنا نے ڈاکٹروں سے التجا کی کہ اسے شہریار سے ملنے دیں، لیکن انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ کچھ لمحوں بعد مبشر اس کے قریب آیا۔ یقین کرو یمنا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مبشر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یمنا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں ایک عزم تھا۔ میں انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مبشر نے ٹھہر کر کہا، وہ نقاب پوش جو تم سے ملا تھا وہ کوئی اور نہیں، شہریار یلماز تھا۔ یمنا کے اوسان خطا ہو گئے۔ کیا؟ ہاں، تم جو اس نقاب پوش سے محبت کرتی تھی وہ تمہاری قسمت میں لکھا شہریار یلماز ہی تھا۔ وہ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ گیا تھا تاکہ تم سمجھو کہ تم صرف ایک سپاہی کی بیوی نہیں ہو، ایک ہیرو کی بیوی ہو۔ یمنا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ اس کی تمام نفرت، غصہ، تمام انا ایک لمحے میں تحلیل ہو گئی۔ اس نے جس آدمی سے محبت کی تھی وہ دراصل اس کا اپنا شوہر تھا۔ اس نے اپنے ہی پیار کو ٹھکرایا تھا، اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی، اللہ سے معافی مانگتی رہی تھی۔ اسے شہریار کی محبت یاد آ رہی تھی، اپنی بے رخی تڑپا رہی تھی۔
وہ بس چاہتی تھی کہ شہریار ہوش میں آئے اور وہ اس سے معافی مانگے۔ اگلی صبح جب شہریار کو ہوش آیا تب ساری رات جاگنے کی وجہ سے یمنا کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے وہیں اسی ہسپتال میں زچگی کے لیے لے جایا گیا۔ اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ شہریار کو جب معلوم ہوا تو وہ ویل چیئر پر اپنے بیٹے کو دیکھنے آیا۔ یمنا اس کے چہرے پر محبت دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک سرد لا تعلقی تھی۔ مبارک ہو، شہریار نے روکھے لہجے میں کہا اور بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ یمنا نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ اس نے بچے کو اٹھایا، دیکھا اور واپس رکھ دیا۔ یمنا کو اس کی بے حسی نے ایک بار پھر توڑ دیا تھا۔ گھر آ کر یمنا نے خود کو مکمل طور پر شہریار کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیا۔ وہ بستر پر پڑا رہتا تھا اور یمنا اس کی ہر ضرورت پوری کرتی تھی۔ وہ اس کے لیے کھانا لاتی، اس کے کپڑے بدلتی اور حتیٰ کہ اس کا مساج کرتی۔ اس کے آنسو اس کے ہاتھوں سے بہتے مگر وہ اسے نظر انداز کرتا رہا۔ ایک دن جب شہریار بہتر محسوس کرنے لگا، یمنا اس کے پاس آئی۔ شہریار، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں نے بہت غلطی کی۔ شہریار نے کچھ کہا نہیں، بس سر ہلا کر اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، یمنا نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ شہریار نے آہستہ سا اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یمنا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کیا؟ یمنا نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے کیسے معاف کر دیا؟ میں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا وہ… یمنا، میں نے اس وقت تمہیں معاف کر دیا تھا جب میں تم سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ تو پھر یہ کیوں؟ یہ سب کیوں؟ یمنا نے پوچھا۔ یہ سرد رویہ، یہ دوری… میں بس تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا، شہریار نے کہا۔ لیکن تم سے دور جا کر احساس ہوا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں اور میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو پھر آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ یمنا، مجھے یہ سب کرنا پڑا، شہریار نے کہا۔ میں نے ایک مشن پر جانا تھا، بہت سے معصوم لوگوں کی زندگی بچانی تھی۔ یمنا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے شہریار کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے مبشر نے بتایا کہ آپ وہی نقاب پوش ہیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا مجھے آزما کر۔ یمنا ناراضی سے بولی۔ آزما نہیں رہا تھا، بس تمہارے پاس رہنا چاہتا تھا۔ شہریار نے گہری سانس لی۔ مگر یہ میری غلطی تھی، مجھے سچ میں تمہیں آزمانا نہیں چاہیے تھا۔ اسے جیسے شرمندگی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ایک غلطی میں نے کی، ایک آپ نے کی، حساب برابر۔ اب ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یمنا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تو کیا اب آپ مجھ ناچیز کو قبول کرنے کا شرف بخشیں گی؟ شہریار کا لہجہ شاخ ہوا۔ یمنا کے گالوں پر حیا کی لالی دوڑنے لگی۔ دل و جان سے، اس نے شرما کر کہا تھا۔ شہریار اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ اس نے ایک دم سے یمنا کا دوسرا ہاتھ بھی تھاما اور اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ تو پھر آج کیوں نہ ایک رومانٹک نائٹ سپینڈ کی جائے؟ شہریار نے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ یمنا مسکرا کر اس کے آغوش میں سمٹ گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے باہوں میں تھے، مسکرا رہے تھے کہ ان کا ننھا بیٹا بھی اسی وقت اٹھا اور رونے لگا۔ شہریار نے منہ بناتے سر پر ہاتھ مارا۔ ستیہ ناس رومانس کا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر یمنا ہنس پڑی۔ کچھ دیر بعد ان کا کمرہ دونوں کی ہنسی سے گونجنے لگا تھا۔ یہ محبت کا ایک نیا آغاز تھا، دونوں خوش تھے۔ اب ان کی زندگی محبت سے گزرنے والی تھی۔